اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے صداقت کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ صداقت جو ہے یہ اسلام کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو اس کا وبال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، انشاءاللہ آج کے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے۔ یہ لفظ جو صداقت ہے، اس کا جو معنی ہے وہ ہے سچائی اور دیانتداری۔ صداقت سے مراد یہ ہے کہ جو بات انسان کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پر ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو۔ اگر ایسی صورت حال ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے، تو یہ نفاق، منافق ہونے کی علامت ہے، اور منافق جو ہے اس کا بہت برا جو ہے وہ انجام ہونے والا ہے آخرت میں۔ تو صداقت سے مراد سچائی اور دیانتداری ہے، یعنی جو انسان کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پر ہو، اسی کا نام سچائی ہے۔ اسلام میں سچائی کی اہمیت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ نہ صرف سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے بلکہ سچے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی صحبت میں رہنے کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ صرف سچ بولیں، بلکہ ہمیشہ اپنی دوستی بھی سچے لوگوں کے ساتھ رکھیں، انہی کے ساتھ اٹھے بیٹھیں۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صرف سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سچائی بولنے کی ہی تاکید نہیں ہے، سچے لوگوں کا ساتھ نبھانے کی بھی تلقین ہے کہ ان کے پاس بیٹھا کریں۔ لہذا اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری جو دوستیاں ہیں وہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ کیا ہمارے دوست ایسے تو نہیں ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہمارے دوست ایسے تو نہیں ہیں جو کسی برائی کے اندر ملوث ہیں؟ اگر ہمارے ایسی دوستی ہے تو پھر ہمارے لیے ہماری دوستی کے اوپر کویشچن مارک ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے کیا حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو کہا تھا سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات ثابت ہوتی ہے یہاں سے کہ ہمیشہ دوستی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ سچائی ہے۔ جو انسان سچا ہے اس کے ساتھ دوستی کریں، جھوٹے انسان، دو نمبر فراڈیے اور جو کسی برائیوں کے اندر ملوث ہے اس کے ساتھ دوستی جو ہے اس کو کبھی نہ نبھائیں، کبھی اس کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کو محبت ہو، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ جب بھی بات کرے تو سچ بولے۔ کیا ہم سارے نہیں چاہتے؟ میں، آپ سب، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور ہم اللہ سے محبت کریں؟ اس محبت کا تقاضا یہ ہے بیٹا کہ ہم سچ بولیں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھا اے اللہ کے رسول کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈرنے والا؟ ہم فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ کے رسول کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول بتائیے کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان ہو اور جھوٹا ہو امپاسبل۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ آج اوورآل پوری دنیا کے مسلمان ہم کس روش پہ چل رہے ہیں۔ ہم مسلمان کلمہ گو سارا کچھ کرنے کے باوجود کیا ہم اسلام کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا دن میں ہم کئی دفعہ جھوٹ نہیں بولتے، پری پلان جھوٹ نہیں بولتے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے دوست احباب سے جھوٹ نہیں بولتے، ڈھیروں بولتے ہیں۔ تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا شمار کن میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل جنت جو ہے اس کی علامت کیا ہے ان کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا۔ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کی علامت کیا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ ہمیں جنت میں جانا ہے نا، سب نے جانا ہے نا، لہٰذا سچ بولنا پڑے گا۔
جھوٹ اس کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ اس کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اہل جنت کی علامت ہی سچ بولنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی وجہ سے نبوت کے اعلان سے قبل ہی صادق اور امین کے لقب سے اہل عرب میں مشہور تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، تو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور بڑے بڑے آپ اپنے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص حاضر ہوا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں. 4 برائیاں اس نے گنوائیں. کہا کہ میں بدکار بھی ہوں، کردار اچھا نہیں ہے، میں چوری بھی کرتا ہوں، یہ بھی عادت ہے، میں شراب بھی پیتا ہوں، اور نمبر 4 میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ فرمائیں میں کون سی برائی جو ہے اس کو ترک کر دوں ان 4 میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ جھوٹ کو چھوڑ دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا کہ اس کی ساری برائیوں سے جان چھوٹ گئی. آپ نے فرمایا صرف جھوٹ چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کی حقیقت جانتے تھے، اس لیے اسے جھوٹ ترک کر دینے کی نصیحت کی. اس نے یہ عہد کر لیا کہ اس بات پر قائم رہے گا اور آئندہ جھوٹ نہیں بولے گا. رات ہو گئی، وہ مطلب حسب عادت اس کو طلب ہوئی شراب پینے کی. تو جب اٹھا اس کے لیے اس نے کوشش کی تھوڑی سی. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ صبح اللہ کے رسول کی محفل میں جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا. اپنے آپ کو روک لیا اس نے. اور یوں کیا ہوا کہ وہ بندہ جو ہے وہ ساری برائیوں سے باز آ گیا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس میں ہے؟ سچ کے اندر. کیا ہم اللہ کے رسول کو خوش نہیں کرنا چاہتے؟ کرنا چاہتے ہیں نا. سچ بولنا پڑے گا، اتنی اہمیت ہے اس کی. جھوٹ بولیں گے معاشرے میں فساد پھیلے گا، جھگڑا ہوگا. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں سچ بولیں. سچ بولیں گے انشاءاللہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے.